الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے درس میں سوال نمبر 210 کو بیان کرنا ہے۔ تو 210 نمبر سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میت کا پورا جسم ٹھنڈا نہ ہوا ہو، مثال کے طور پر اس کا سر گرم ہو اور اس کے جسم کے کسی دوسرے ٹھنڈے حصے کو اگر ماس کیا جائے تو کیا اس سے بھی غسل ماس میت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک میت کا جو ہے پورے کا پورا بدن جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اگر کسی جگہ کو بھی ہاتھ لگایا جائے، چاہے ٹھنڈی جگہ ہے یا گرم جگہ، جس جگہ کو بھی ہاتھ لگائیں گے اس سے غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال 211 کہ جس بندے پر غسل ماس میت واجب ہو اگر وہ کسی دوسرے شخص کو ہاتھ لگائے تو کیا دوسرے پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو مثلا میں نے کسی میت کو ہاتھ لگایا تو مجھ پر غسل ماس میت واجب ہو گیا۔ اب اگر میں کسی دوسرے شخص کو ہاتھ لگا لوں، کسی دوسرے زندہ شخص کو، تو اب دوسرے پر بھی کیا غسل واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی دوسرے شخص کو ہاتھ لگاؤں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ وہ اگر آ کے دوبارہ میت کو ہاتھ لگاتا ہے تو پھر جو ہے اس پر بھی غسل واجب ہوگا۔ تو فقط میت کو ماس کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، جس نے میت کو ماس کیا ہوا ہے اس کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 212 سوال کہ کیا فقط گیلے ہاتھ سے ماس کرے تو غسل واجب ہوگا یا خشک ہاتھ سے بھی ماس کیا جائے اگر میت کو تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر گیلے ہاتھ سے ماس نہ بھی کرے بلکہ خشک ہاتھ سے کوئی میت کو ہاتھ لگائے تو اس چاہے یہ ہاتھ بھی خشک ہے اور آگے سے میت بھی خشک ہے تو اس صورت میں ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن غسل ماس میت کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو گیلا ہونا نجاست کے لیے نجاست کا سبب بنتا ہے کہ اگر ہاتھ یا میت ان میں سے کوئی ایک گیلا ہے، دونوں گیلے ہیں تو اس سے ہاتھ جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ اگر گیلے نہیں ہیں دونوں یا ایک تو اس صورت میں ہاتھ نجس نہیں ہوگا، لیکن غسل ماس میت کرنا واجب ہو جائے گا۔ 213 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہاتھ کے علاوہ کوئی اور جسم کا حصہ اگر میت کے کسی جسم کے حصہ سے لگ جائے تو بھی غسل ماس میت واجب ہوتا ہے یا فقط ہاتھ لگانے سے غسل ماس میت واجب ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بالوں کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ میت کے بالوں کے علاوہ اس کے جسم کے کسی بھی حصہ کو لگے تو غسل ماس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے بال جو ہیں وہ میت پر لگ رہے ہیں کسی بھی حصے پر، یا ہمارا بدن کا کوئی بھی حصہ میت کے بالوں پہ لگ رہا ہے تو اس سے غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمارا بدن کا حصہ اس کے کسی بھی حصہ پر جیسے ماس کرے گا غسل ماس میت واجب ہو جائے گا، چاہے انسان جان بوجھ کر یہ ماس کرے یا جان بوجھ کر ماس نہ بھی کرے، بلکہ بغیر اختیار کے اگر وہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ لگ جائے یا کوئی بھی جسم کا حصہ لگ جائے بالوں کے علاوہ تو بھی غسل ماس میت واجب ہو جائے گا۔ تو وہی کہ میت کے بالوں کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اس سے غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اپنے اس نے بال میت کو لگا لیے تو اس سے بھی غسل ماس میت واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے ناخن جو ہے وہ میت کے جسم کو لگائے یا بغیر اختیار کے اگر اس کے ناخن لگ جائیں تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ فقط بالوں کا استثناء ہے، بالوں کے لگنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ 214 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا غسل ماس میت فقط بالغ انسان پر واجب ہوتا ہے یا بچے پر بھی واجب ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فقط بالغ انسان پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی غیر بالغ بچہ جو ہے وہ میت کو ہاتھ لگا لے یا کوئی جسم کا کوئی بھی حصہ لگا لے تو اس سے بھی اس پر غسل ماس میت بچے پر بھی آ جاتا ہے۔ البتہ جب تک وہ غیر بالغ ہے تو اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، جیسے ہی بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد اس پر غسل ماس میت کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ سمجھدار ہے اور غسل ماس میت قربتاً الی اللہ کی نیت سے انجام دے سکتا ہے صحیح طریقے سے تو وہ اسی وقت بھی ابھی بھی یعنی بالغ ہونے سے پہلے بھی وہ غسل کو انجام اگر دے دے تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا۔
اور اسی طرح اگر کوئی پاگل شخص وہ ہاتھ لگا لے یا جسم کا کوئی حصہ بالوں کے علاوہ میت کو لگا لے تو اس پر بھی غسل ماس میت آ جائے گا، لیکن جب وہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہونے کے بعد اس پر غسل ماس میت کرنا واجب ہوگا۔ ابھی اس پر یہ واجب نہیں ہے، غسل آیا ہوا ہے لیکن واجب نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس پر غسل ماس میت کرنا واجب ہو اس کے لیے قرآن یا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مختص صفات ہیں ان کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح ہر وہ عبادت بھی اس سے صحیح نہیں ہوگی جو طہارت کے ساتھ مشروط ہے، جیسے نماز، تو نماز میں ضروری ہوتا ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ ہو، تو غسل ماس میت جس پر واجب ہو چکا ہے وہ نماز اب نہیں، نماز اگر پڑھے گا تو صحیح شمار نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے علاوہ جس بندے پر غسل ماس میت واجب ہو چکا ہے اس کے لیے مسجد میں، اسی طرح حرم معصومین علیہ السلام میں داخل ہونا یہ اس کے لیے جائز ہے، اسی طرح آیات سجدہ کا پڑھنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہ دونوں کام جو ہے وہ اس کے لیے جس پر غسل جنابت واجب ہو چکا تھا اس کے لیے جائز نہیں تھے، لیکن اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد میت کے احکام شروع کر رہے ہیں، تو یا اس سے غسل ماس میت کا ایک کوئی خلاصہ بتا دوں کہ یعنی غسل ماس میت جو ہے وہ وضو کی طرح ہوتا ہے، جس طرح انسان بغیر وضو کے ہوتا ہے اور اس پر نماز اس سے صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح وضو کے بغیر قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہوتا وضو کے بغیر، اسی طرح ماس میت کے بغیر بھی اس پر یہی چیزیں حرام ہوگی، اور وہ عبادات کے جو وضو پر موقوف ہوتی ہیں وہ عبادات بھی اس پر اس سے صحیح نہیں ہوں گی۔ البتہ جس شخص نے وضو نہ کیا ہوا ہو وہ آیات سجدہ یا جو بھی آیت پڑھے ہاتھ لگائے بغیر تو پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح جس پر غسل ماس میت ہوا ہے واجب ہو چکا ہے تو وہ بھی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس نے وضو نہ کیا ہوا ہو تو وہ حرم میں داخل ہو سکتا ہے، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، تو جس پر ماس میت واجب ہو چکا ہے تو یہ بھی وضو کی طرح، وضو نہ کرنے والے کی طرح ہے، یہ بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اور حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میت کے احکام شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے احتضار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں احتضار کے بارے میں انہوں نے کیا بیان فرمایا۔ تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے وہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرمائی انہوں نے، اور اس کے بعد ایک طویل کلام ارشاد فرمایا جس کے آخر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ تیماردار سست ہو گئے اور علاج کرنے والے غفلت برتنے لگے، اور گھر والے جو ہے وہ مرض کی حالت بیان کرنے میں عاجز آ گئے، اور مزاج پرسی کرنے والوں کی جواب میں خاموشی اختیار کر لی گئی۔ تو انسان یعنی یہ بیمار تھا اور جسم بھی اس کا جو ہے وہ بالکل سست پڑ چکا تھا، اور جو تیمارداری کرنے والے تھے وہ بھی پہلے تو کچھ دنوں میں جو ہے وہ آ گئے، ہر بندہ آنے لگ گیا، لیکن پھر بیماری جب طول پکڑ گئی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ تیمارداری کرنے والے بندے کام ہوتے گئے، اور اسی طرح جو علاج کرنے والے تھے تو شروع میں انہوں نے صحیح طریقے سے علاج کیا، اور آخر میں جب طویل ہو گئی بیماری تو وہ بھی تھوڑے غفلت برتنے لگ گئے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا، مرنے والا ہی ہے۔ اسی طرح گھر والے جو ہیں وہ بھی حالت بیان کرنے سے عاجز آ گئے، اور جو مزاج پرسی کرنے والے آئے تو ان کے آگے جواب دینے سے قاصر ہو گئے، اور دردناک خبر کو آپس میں چھپانے کے لیے آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ ایک کہنے لگا جو ہے وہ ہے، دوسرے نے کہا امید دلائی کہ صحت پلٹ آئے گی، تیسرے نے صبر کی تلقین شروع کر دی، اور گزشتہ والوں کے مصائب یاد دلانے لگے۔ تو یہ اسی عالم میں تھے کہ دنیا کے جو فراق اور دوستوں کی جدائی کے لیے جو ہے وہ یہ شخص جو ہے وہ پر تول رہا تھا، اور اس کے گلے میں ایک پھندا پڑ گیا جس سے اس کی ذہانت پریشانی کا شکار ہو گئی، اور زبان کی رطوبت جو ہے وہ خشکی میں تبدیل ہو گئی، اور کتنے ہی مبہم سوالات تھے کہ جن کے جوابات اسے معلوم تھے لیکن بیان سے عاجز تھا، کیونکہ احتضار کی حالت میں انسان اس عالم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس عالم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساری پوری جو اس پچھلی اس کی زندگی گزری ہے وہ بھی سارے اس کے اعمال اس کے سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سے اس کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، بہت ساری اس کے پاس معلومات آ چکی ہوتی ہیں
کہ جن کو وہ بیان کرنے سے عاجز ہوتا ہے، اور پھر اس پر موت کی سختیاں ایسی تھیں کہ جو اپنی شدت کی بیان کرنے کی حدود میں ہی نہیں آ سکتی تھیں، اور اہل دنیا کے عقلوں کے اندازوں پر ہی پوری نہیں اتر سکتی، تو وہ اصلاً دنیا کے الفاظ میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کیسے مجھ پر موت کی سختیاں آئی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام آخری ٹائم کا ایک بیان فرما رہے تھے کہ انسان کتنا غافل رہتا ہے دنیا میں، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور آخر میں یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر بندہ اسے چھوڑ جاتا ہے اور اس پر موت کی سختیاں آ جاتی ہیں، اور پھر اپنے سارے اعمال اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو اس نے انجام دیے تھے، اور آگے کا عالم بھی اسے سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ نہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ بیان کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں تک اس کی جو ہے وہ روح نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اور روح نکل کے اگلے عالم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو احتضار کے احکام کیا ہیں، جان کنی کے احکام کیا ہیں؟ تو سوال 215 میں کہہ رہے ہیں کہ جو مومن جان کنی کی حالت میں ہو اس کی نسبت مومنین کا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مومن شیعہ اثنا عشری احتضار کی حالت میں ہے، تو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اسے پشت کے بل ایسے لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ پاؤں کے تلوے قبلہ کی سمت پر ہوں۔ تو اب یہاں پہ قبلہ اس طرف ہے، تو ہم میت جو احتضار کی حالت میں انسان اس کو ایسے لٹائیں گے کہ اس کا سر اس طرف رکھیں گے اور پاؤں اس طرف کر لیں گے تاکہ پاؤں کے جو تلوے ہیں وہ قبلہ کی طرف ہو جائیں۔ تو یہ مومنین پر احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہوگا، اوپر جو بندے کھڑے ہیں۔ لیکن اگر خود جو مومن احتضار کی حالت میں ہے اس کے لیے اگر ممکن ہے تو بہتر ہے کہ وہ خود اسی طرح سو جائے کہ سر اپنا اس طرف رکھ لے اور پیر جو ہے وہ پیروں کے تلوے جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کر لے، کہ اس طرح کہ جب اسے بٹھایا جائے تو اس کا سینہ بالکل قبلہ کی طرف اور منہ اس کا بالکل قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ اس کے بعد سوال 216 کہ آیا جان کنی کی حالت میں مومن کو مذکورہ حالت پر لٹانے کے لیے اس کے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مومن عاقل اور بالغ ہے اور ساتھ اس کے مثلا مذکورہ حالت پر لٹانے کے لیے راضی بھی ہے تو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہوگی۔ کوئی بڑا شخص ہے، عاقل بالغ ہے، تو اگر وہ راضی ہے کہ مجھے اسی طرح ہی لٹایا جائے کہ میرے پیروں کے تلوے قبلہ کی طرف کیے جائیں، تو ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نابالغ ہے یا پاگل ہے تو اب ولی کی اجازت احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہوگی، اس سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد 217 سوال کہ جان کنی کی حالت میں مستحب اعمال کون سے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فقہاء کرام نے مندرجہ ذیل مستحبات بیان کی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس جگہ محتضر کو منتقل کرنا مستحب ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو منتقل کرتے وقت اس کو اذیت نہ ہو۔ تو احتضار کی حالت میں جو ہے جان کنی کی حالت میں اسے اپنی نماز کی جگہ پر منتقل کرنا مستحب ہے، لیکن اس کو اس وقت منتقل کرنا مستحب ہے کہ جب اسے اذیت نہ ہو۔ دوسرا مستحب یہ ہے کہ اسے شہادتین کی تلقین کرائی جائے، اور شہادتین کی تلقین کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت کی تلقین اسے کرائی جائے۔ اسی طرح تیسرا مستحب یہ ہے کہ جو باقی دیگر بنیادی عقائد ہیں، مثلا توحید، عدل، نبوت، قیامت، جہنم، صراط وغیرہ، ان کی تلقین کرائی جائے۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ اس کے سرحانے سورہ یاسین، صافات، احزاب اور اسی طرح آیت الکرسی اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54 اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کی تلاوت کی جائے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جتنا بھی پڑھا جائے بہتر ہے، جتنا پڑھا جا سکتا ہے پڑھا جائے۔ اس کے بعد 218 نمبر سوال میں کہہ رہے ہیں کہ حالات احتضار میں کیا چیزیں مکروہ ہوتی ہیں؟ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ میت کو بالکل تنہا چھوڑ دینا، مومن کو جو احتضار کی حالت میں اسے بالکل تنہا چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح مجنب شخص ہے یا حائض خاتون ہے، وہ اگر اسی محتضر کے قریب رہے تو یہ اس کا قریب ٹھہرنا ہی مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کے پاس زیادہ باتیں کرنا اور رونا
اور صرف عورتوں کو اس کے پاس چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کو ماس کرنا جب کہ اس کی روح نکل رہی ہو، یہ سب مکروہات میں شامل ہیں، بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر اس کو ماس نہ کیا جائے، یعنی بہتر یہ ہے کہ جب اس کی روح نکل رہی ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اب جب اس کی روح نکل چکی ہے موت کے بعد، تو موت کے بعد کے کیا احکام ہیں تو وہ اب شروع کر رہے ہیں۔ تو سوال 219 میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے پاس جو موجود مومنین ہیں ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ مسلمان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ میت کی جو آنکھیں ہیں، اسی طرح منہ ہے، ان کو بند کر دیا جائے، اور اسی طرح اس کی جو ٹھوڑی ہے اس کو باندھ دیا جائے، اسی طرح اس کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں ان کو سیدھا کر دیا جائے، اور اسی طرح اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، یہ بھی جو ہے وہ مستحب ہے اس کے بعد اس کے فوت ہونے کے بعد۔ اور اگر موت جو ہے وہ رات کو واقع ہوئی ہے تو جہاں موت واقع ہوئی ہے وہاں چراغ جلایا جائے، اور جنازے میں شرکت کرنے کے لیے مومنین کو آگاہ کیا جائے، اور میت کو دفن کرنے میں جلدی کی جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ لیکن اگر اس شخص کے مرنے کا یقین اگر نہ ہوا ہو، کوئی شخص جو ہے اس کا ہمیں یقین نہیں ہوا کہ یہ فوت ہو گیا یا نہیں، تو پھر انتظار کیا جائے تاکہ صورتحال واضح ہو جائے۔ اگر جس کا یقین ہو چکا ہے تو پھر اس کے جو ہیں وہ دفن تدفین کرنے کے لیے سارے جو کام ہیں امور ہیں ان میں جلدی کی جائے، ان کو یعنی غسل دینے میں بھی دیر نہ کی جائے، کفن دینے میں بھی، اسی طرح پھر تدفین میں، جنازہ پڑھنے میں، تو یہ سارے جو امور ہیں ان کو جلدی سے انجام دیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد سوال 220 کہ میت کو غسل دینا اور اس پر جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا کس پر واجب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی میت کا غسل، حنوط، کفن، نماز جنازہ اور دفن، اگرچہ وہ جو میت ہے وہ اثنا عشری جو ہے شیعہ بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، تو بھی یہ سارے کام کرنا اس کے ولی پر واجب ہے، اور ضروری ہے کہ ولی خود ان کاموں کو انجام دے یا کسی دوسرے شخص کو ان کاموں کے لیے اپنا نائب بنائے۔ پس اس بنا پر اگر کوئی بندہ ولی کی اجازت سے ان امور کو انجام دے تو ولی سے ان امور کا وجوب ساقط ہو جائے گا، اس کا وجوب ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر ولی کی اجازت نہ بھی ہو تب بھی ان امور کا جو وجوب ہے وہ ولی سے ساقط ہو جائے گا۔ وہ امور کے جن میں قصد قربت کی شرط نہیں ہوتی، جیسے میت کو مثلا کفن دینا ہے یا اس کو دفن کرنا ہے تو اس میں قربتاً اللہ کی نیت ضروری نہیں ہوتی، لیکن غسل دینا ہے یا جنازہ پڑھنا ہے تو ان دونوں کاموں میں جو ہے وہ قربت کی نیت شرط ہوتی ہے، تو ان میں جو ہے وہ ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ اس کے بعد 221 سوال کہ وہ کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ولی مذکورہ امور کو انجام دینے سے منع کرے یا کوئی ولی ہی نہ ہو اصلاً، تو پھر جو ہے وہ باقی جو مکلف ہیں لوگ، مثلا باقی لوگ ہیں، وہ اس بات پر مکلف ہوں گے، ان پر واجب کفائی ہوگا کہ وہ میت کے ان سارے امور کو انجام دیں۔ تو واجب کفائی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہر مومن پر واجب ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن کام یہ کر دے تو باقیوں سے واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہے کہ اس میں ہر بندے پر نماز واجب ہے، ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے پر واجب ساقط نہیں ہوتا، اس پر اپنی نماز واجب ہوتی ہے، ہر بندے پر اپنی اپنی نماز واجب ہے، کسی ایک کے پڑھنے سے دوسروں سے ساقط نہیں ہوتا اس کا وجوب۔ لیکن یہ جو جنازہ وغیرہ ہو گیا، غسل ہو گئے، میت کے سارے جو امور ہیں یہ واجب کفائی ہوتے ہیں کہ ولی اگر نہیں ہے یا ولی منع کر رہا ہے تو دونوں صورتوں میں دوسرے افراد پر کفائی طور پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ میت کے ان سارے امور کو انجام دے۔ تو ان میں سے کوئی جب ایک بندہ آگے بڑھ کے وہ یہ امور انجام دے دے گا تو باقیوں سے وجوب ساقط ہو جائے گا، یہ واجب کفائی کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں 222 سوال کے واجب کفائی سے کیا مراد ہے؟ تو یہی جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا واجب عمل ہے کہ جس کا تعلق ہر مکلف انسان پر ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو بعض لوگ اگر انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے بھی اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی مکلف اس عمل کو انجام نہ دے تو تب جو ہے وہ پھر سب کے سب بندے گناہ گار ہوں گے۔ مثلا 100 مومن رہ رہا ہے دنیا میں اور پورے 100 کے 100 نے
انجام نہیں دیا، نہ تو کفن دیا، نہ دفن کیا، نہ غسل، نہ جنازہ، تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔ لیکن کوئی ایک بھی انجام دے دے گا تو باقی 99 سے جو ہے وجوب ساقط ہو جائے گا۔ 223 سوال ہے کہ اگر کسی کو شک ہو یا گمان ہو کہ میت کے ان امور کو کوئی شخص انجام دے رہا ہے یا نہیں تو کیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شک یا گمان کی صورت میں ان امور کے بارے میں اقدام کرنا واجب ہے۔ اگر یقین ہو کہ کوئی شخص ان امور کو انجام دے رہا ہے تو پھر اقدام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہمیں گمان ہے کہ ہو سکتا ہے فلاں بندہ جو ہے وہ کفن لینے گیا ہوا ہو یا غسل کی تیاری کر رہا ہوگا، تو فقط گمان اور شک کی صورت میں ہم آرام سے نہیں بیٹھ جائیں گے۔ جب یقین ہو جائے کہ فلاں شخص تیاری کر رہا ہے، غسل دینے کی بھی جگہ بنا رہا ہے، کفن بھی مہیا کر رہا ہے، جنازہ بھی پڑے گا، تو پھر جو ہے اس صورت میں پھر ہمارے اوپر ان امور کو انجام دینے کے لیے اقدام کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 224 سوال کہ اگر کسی کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میت کا غسل یا کفن یا نماز جنازہ جو ہے وہ غلط طریقے سے انجام دیا گیا ہے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یقین کی صورت میں ان امور کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہوگا۔ تو اگر ان امور کے صحیح ہونے کے بارے میں کسی کو شک ہے یا گمان ہے تو پھر دوبارہ انجام دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب یقین ہو جائے کہ صحیح انجام نہیں دیے گئے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔